السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا تو وہ چنگھاڑے گی اور ہر قوم اس کے ڈر سے گھٹنوں کے بل آئے گی، جیسا کہ اللہ عز و جل نے سورۃ الجاثیہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر گروہ کو کہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا، ہر امت کو اپنے اعمال نامے کی طرف سے بلایا جائے۔ جب وہ آگ کے پاس آئیں گے تو اس کا غصہ اور چنگھاڑ سنیں گے، اس کی گرج 500 سال کے فاصلے سے سنائی دے گی۔ ہر آدمی بلکہ انبیاء بھی نفسی نفسی کہیں گے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر بھی امتی امتی کہیں گے کہ اے اللہ میری امت میری امت۔ جہنم سے پہاڑوں کی طرح آگ کے بلند شعلے نکلیں گے۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آگ کو روکنے کی کوشش کرے گی اور کہے گی نمازیوں کے صدقے، سخیوں کے طفیل، خوف خدا رکھنے والوں کے واسطے اور روزے داروں کے طفیل، اے آگ واپس لوٹ جا۔ لیکن وہ واپس نہیں جائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ندا کریں گے کہ آگ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ رہی ہے۔ پھر وہ پانی کا ایک پیالہ لائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ لے کر آگ پر چھڑکیں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی آگ پر چھڑکیں گے تو فوراً بجھ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے یہ پانی کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے یہ آپ کی امت کے گناہگاروں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو اللہ کے خوف سے روتے تھے۔ اب مجھے حکم دیا گیا ہے کہ یہ پانی آپ کو پیش کروں تاکہ آپ یہ پانی آگ پر چھڑک دے اور وہ اللہ کے حکم سے بجھ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس روایت کو مکاشفۃ القلوب میں روایت کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ کرو کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی اور کیسی پہاڑوں کی مانند آ رہی ہوگی کہ کھا جائے ہر ایک کو جو اس کے راستے میں آئے۔ اور یہ وہ وقت ہوگا کہ میرے پیارے نبی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی امتی امتی کہہ رہے ہوں گے کہ اے میرے رب میری امت میری امت، اور حضور کی رحمت للعالمین جو ٹھہرے وہ اس وقت جوش پر ہو، اور اللہ عز و جل حضور کے ہاتھوں اس امت کو اس آگ سے بچائے۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو گناہگار اپنے گناہوں پر نادم ہو کر روتے ہیں وہ اپنے ان آنسوؤں کو حقیر نہ جانے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اللہ سے توبہ تو کی ہے پر پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں، پتہ نہیں میرے آنسو کہیں ضائع تو نہیں چلے گئے۔ نہ ضائع نہیں جائیں گے، یہ آنسو تمہارے آخرت میں ذخیرہ ہو گئے ہیں جو جہنم کی آگ کو امت محمدی سے دور کر دیں گے۔ تو سوچو تمہارے آنسو کتنے قیمتی ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا سیاکار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، میرے رب مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ تیری اس زمین پر ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری دی ہوئی نعمتیں کھاتے ہیں پر گناہ بھی کرتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی، کیسے ہیں ہم، کیسے لوگ ہیں ہم؟ تو بلاتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو؟ پر ہم دور جاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم دنیا کی زندگی سے محبت کر بیٹھے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پر افسوس ہے ہم پر کہ ہم پڑھتے سب کچھ ہیں، اثر کوئی نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، اللہ اس قرآن کو ہمارے سینوں کی زینت بنا دے، اے اللہ ہمیں تقوی و ورع عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف کر، اے اللہ ہم تیرے بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، جانے انجانے ہم سے جو غلطیاں ہوئی انہیں معاف کر دے باری تعالیٰ، اے اللہ معاف کر، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ رحم کر دے، اے اللہ اپنا کرم کر۔ باری تعالیٰ ہم سب گناہگار خطا کار سیاہکار خطا کے پتلے ہیں، پر تیری رحمت سے امید ہے باری تعالیٰ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے صدقے ہمیں معاف فرما باری۔ ہمارے کوئی نیک کام کبھی اگر
ہم سے ہو گئے ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہوں تو ان کے وسیلے سے ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ایسا بنے جیسا کہ ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، اور باری تعالیٰ جب ہم جائیں تو ہم سے راضی ہو، ہمارے لیے آخرت کے برزخ کے تمام معاملات کو آسان فرما، اور باری تعالیٰ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں تو عطا کر دے، تو عطا کر دے میرے باری تعالیٰ، تیرے ہاں کمی کوئی نہیں ہے، تو بے نیاز ہے، تو الصمد ہے۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باری تعالیٰ معاف کر دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے، اللہ زندگی کے مصائب و آلام ہیں ان میں ہمیں صبر عطا فرما، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان صبر کے لمحات میں ہم صبر کا دامن چھوڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی کی آزمائشوں سے ڈر کے گھبرا کر کہیں کسی گناہ کے راستے پر نہ چل پڑیں، باری تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں مخلص بنا، ہمیں اخلاص والا خلوص والا بنا، اے اللہ جو ماں باپ ہیں انہیں اپنی اولاد کے ساتھ مخلص بنا، جو اولاد ہے اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ مخلص بنا، اے اللہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ مخلص بنا کہ وہ ایک دوسرے کے علاوہ کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما کہ حیا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹ، اے اللہ ہمیں با حیا بنا، ہمیں بے حیائی سے بچا، اے اللہ ہمیں حرام کاریوں سے بچا، اے اللہ ہمیں وہ بندہ بنا دے جیسا کہ تیرا بندہ ہونا ہو جائیے ہمیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، باری تعالیٰ تیرے در کے منگتے ہیں، تیرے در کے بھکاری ہیں، ہمیں دے دے، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، ہم تیرے ہی در کے سوالی، اے اللہ ہماری مشکلوں کو ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جہاں جہاں آفتیں آ گئی ہیں باری تعالیٰ ان آفتوں کو وہاں سے دور فرما، اے اللہ ظلم اور زیادتی کے جہاں بازار گرم ہیں ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہم پہ رحم فرما دے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہم اجرنا من العذاب القبر، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.